وعلى آلہ وصحبہ وذریاتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وآل سنتہ اجمعین کثیرا کثیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وقال فی مقام آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسول النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب ذوق شوق پیار محبت کے ساتھ حضور کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جھوم جھوم کر حضور کی بارگاہ میں سارے احباب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، تک کہ ان کو ابو ایوب کے گھر میں، تک کہ ان کو ابو ایوب کے گھر میں محل ترسے ہیں جھونپڑی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ اور بہت ہی پیارا شعر، آگے قبر میں بچھڑوانے، آگے قبر میں بچھڑوانے، آگے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے
امتی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اور لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، اے نواسے تیری خوشی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر، چاند سورجیں بھی ان کے قدموں میں، چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم، میرے نہایتی واجب الاحترام عزتوں کے لائق فخر دو عالم نور مجسم شفیع معظم صاحب قید و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، ذی قادر سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور قرآن پاک کے ضمن میں ہمیں حق سچ بیان کرنے اور سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک بھی ہم نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمانہ بیان کی تھی، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو مختصراً کی تھی۔ آج میرا ان کا عنوان گفتگو، موضوع سخن جو میں نے رکھا ہے وہ ہے کرامات اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ کی کرامات وہ کس درجہ تک قابل عمل ہیں اور کس درجہ تک انہیں چھوڑنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال قرآن پاک فرقان حمید جگہ جگہ پہ اپنے انبیاء کا اور صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، اولیاء کرام کا تذکرہ فرما رہا ہے آل ایمان سے۔ تو میں برکت کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ کے آگے بڑھتا ہوں، اور یہ جو میں نے موضوع تلاش کیا ہے کرامات اولیاء، اس موضوع میں سے مجھے ایک موضوع بڑا پیارا آگے چل کے ملا،
تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس موضوع پہ میں بھی پہلے اس طرح نہیں بولا، کہیں بھی نہیں بولا، جو موضوع آج میں آپ کو سناؤں گا، اور یقیناً آپ کا الحمدللہ دل و دماغ خوش ہوگا کہ اسی موضوع کے اندر ایک بڑا عظیم موضوع ہے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اولاد کے بھی کچھ حق اور حقوق رکھے ہیں۔ تو یہ بات آگے چل کے آپ کو ظاہر ہوگی کہ موضوع کہاں سے آگے کی طرف جائے گا۔ صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ آپ فرماتے ہیں عصر کی نماز کا وقت ہوا مسجد نبوی شریف میں، ہم نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی۔ وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا کہ آج گناہگار جب مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو ساری زندگی وہ ذائقہ، وہ لمحے کبھی نہیں بھولتا۔ جب بھی بات سرزمین مکہ مکرمہ کی آئے، مدینہ پاک کی آئے، تو اس کے لب پہ ایک ہی بات آتی ہے، سبحان اللہ، مکہ مکرمہ کا کیا کہنا، مدینہ پاک کا کیا کہنا۔ ابو ذر کہتے ہیں ہم نے عصر کی نماز حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھی، نماز ختم ہوئی، آقا کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہو کر فرمایا میرے غلاموں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے خوبصورت جملہ بولا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے ہمیں کیا پتا، یا رب بہتر جانتا ہے یا رب کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے سورج کہاں جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے غلاموں، یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، اور اس کا سجدہ پھر قبول کیا جاتا ہے، اور پھر یہ رب العالمین سے اجازت چاہتا ہے، مالک اجازت دو، میں پھر آسمان دنیا پہ جانے والا ہوں، اور رب العالمین اسے اجازت دے دیتا ہے، پھر آتا ہے۔ فرمایا پھر ایسا دن بھی آئے گا، یہ عرش کے نیچے جائے گا، سجدہ کرے گا، لیکن پالنے والا رب اس کا سجدہ قبول نہیں کرے گا۔ جب سجدہ قبول نہیں ہوگا تو یہ رب سے اجازت چاہے گا، پروردگار اجازت دے، میں پھر جانا چاہتا ہوں آسمان دنیا پر، مشرق میں جانا چاہتا ہوں۔ رب فرمائے گا بس تیرا وقت ختم ہو چکا۔ حضور فرماتے ہیں نہ اس کا سجدہ قبول ہوگا، نہ اس کا کہنا قبول ہوگا، اور رب العالمین فرمائے گا جہاں سے آیا ہے وہاں پہ چلا جا۔ حضور نے فرمایا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب مغرب سے طلوع ہوگا تو قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔
اسی سے ملتی جلتی ایک روایت مختصراً حضور نے فرمایا میری یہ شان ہے کہ چاند نے جب رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کیا، چاند نے فرمایا میں اس وقت چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو بھی سن رہا تھا۔ جو آقا سورج کے سجدہ کرنے کو جانتے ہیں، جو آقا چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو پہچانتے ہیں، تو میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ امتی جس مقام سے بھی امام الانبیاء کو یاد کرتا ہے، آقا سنتے بھی ہیں، آقا سن کر جواب بھی عطا فرماتے ہیں، سن کر جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ شان ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وبارک وسلم کی۔ حضرت غوث پاک شہنشاہ اولیاء وہ عظیم شان کے مالک ہیں کہ آپ جب مکتب میں پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتے تھے، علماء نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، باوالا بات، تو فرشتے طلباء سے کہتے جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی پڑھنے آیا ہے، جگہ وسیع کر دو۔ تو ایک طرف امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے اور دوسری طرف امام الانبیاء علیہ السلام کی اولاد حسنی حسینی سید شاہ میرا غوث الثقلین شہباز لامکانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کا کیا کہنا، کہ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے آپ نے بہت سے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ بھی کیا ہے اور بہت سے گمراہوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے پہ گامزن فرمایا ہے۔ سیدنا عروہ بن زبیر صحابی رسول ہیں، سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین تاجدار صداقت خلیفہ بلا فاصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں جن کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، آپ کا جناب والا وقت اخیرہ پہنچا، حالت علالت کی ہے، بیمار ہیں، آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ سیدہ عائشہ الصدیقہ کو بلایا، فرمایا میری لخت جگر پیاری بیٹی قریب آؤ میرے۔ فرماتی ہیں میں اپنے باپ کا حکم مانتی ہوئی قریب گئی، فرمایا صدیق اکبر نے میری بیٹی آج تک میرے پاس جو مال تھا، آج تک جو میرے پاس مال تھا، آج یہ مال وارثوں کا ہو چکا، آج تک جو میرے پاس مال تھا یہ مال وارثوں کا ہو چکا۔ ان وارثوں میں عائشہ تیرے دو بھائی ہیں، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام عبد الرحمن۔ فرمایا عائشہ تیرے دو بھائی ہیں، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام عبد الرحمن۔ ابا جی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا تیری دو بہنیں بھی ہیں، ایک تو ہے
دوسری تیری بہن اسما ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا صدیق اکبر، اے بابا جان آپ کی تو صرف 2 بیٹیاں ہیں، ایک میں ہوں دوسری اسما ہے، آپ مجھے مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ تیری 2 بہنیں ہیں، ابا جان میری دوسری بہن کون سی ہے؟ تاجدار صداقت خلیفہ بلا فضل سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی تیری جو سوتیلی ماں ہے حبیبہ بنت خارجہ، اللہ کریم نے اس پر اپنا فضل فرمایا ہے، اس کے جناب والا زندگی کے دن امید سے ہیں، اور میں تجھے اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ کریم تیری والدہ کو خارجہ کو بنت خارجہ کو بیٹی عطا فرمائے گا جب وہ پیدا ہو جائے، اپنا حق بھی قرآن کے مطابق، اسما کا حق بھی قرآن کے مطابق، عبد الرحمن کا حق بھی قرآن کے مطابق، اور محمد کا حق بھی قرآن کے مطابق وراثت کا مال تقسیم کر دینا۔ یہاں تک آپ کو بات یقیناً سمجھ آ گئی؟ پھر سنیں آسان الفاظ میں، ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو بلا کر عائشہ صدیقہ سے فرمایا جو میرا مال تھا وہ اب وارثوں کو مل چکا ہے، تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ میرے وصال کے بعد یہ مال عبد الرحمن، محمد اور اپنی 2 بہنوں میں تقسیم کر دینا قرآن کے فیصلے کے مطابق۔ تو عائشہ صدیقہ نے تعجب سے کہا ابا جان بہنیں تو ہم ٹوٹل 2 ہیں اور میرے علاوہ آپ اشارہ ایک اور کا کر رہے ہیں۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کریم تیری جو سوتیلی ماں ہے اسے بیٹی عطا فرمائے گا، بیٹی عطا فرمائے گا، اور قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اب یہاں پہ سیدہ عائشہ صدیقہ اگر آج کے معاذ اللہ لوگوں کی طرح آپ کا اعتراض کرنے کا انداز ہوتا تو کہتی حضور ابا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ دلوں کی باتیں تو خدا جانتا ہے، دل و دماغ میں کیا ہے، شکم میں کیا ہے، بطن میں کیا ہے، یہ رب جانتا ہے، تو آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، بچہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ صرف کہتے ہیں بیٹی ہوگی اور اسے وراثت کا جو مال ہے قرآن کے فیصلے کے مطابق صحیح معنوں میں تقسیم کرنا ہے۔ فرماتی ہیں ابا جان کا انتقال ہو گیا، یہ باتیں آپ نے کہیں۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹل فیصلے کے مطابق اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ آپ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو خوبصورت سی بیٹی عطا کی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا، اور یہ جب جوان ہوئی تو ان کا نکاح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا گیا۔ اب یہاں یہ بات روایت مکمل ہوئی۔ تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 باتیں بڑی مزے کی لکھی۔ آپ نے کہا اس روایت سے 2 باتیں پتہ چلیں۔ ایک یہ کہ صدیق اکبر نے اللہ کے حکم سے یہ جان لیا کہ اب میں دنیا میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتا، میں جانے والا ہوں، اسی لیے کہا میرا مال وارثوں کا مال ہو چکا۔ اور دوسرا آپ نے یہ خوشخبری سنائی، بشارت دی کہ اللہ تجھے بہن عطا فرمائے گا اور قرآن کے اسلوب کے مطابق وراثت کا مال تقسیم کرنا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا
تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ یہ شان ہے صدیق اکبر کی کہ جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو کسی جگہ کا علم نہیں، کل کیا ہوگا؟ فرمایا وہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تسی بول سو نا تو میں تیز ذرا بول سا، اونچی آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ جب آنے والے کی خبر پہلے دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بیٹی ہوگی اور وراثت قرآن کے اسلوب کے مطابق جناب والا تم نے تقسیم کرنی ہے۔ یہاں پر علماء امت نے جو چیز بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے طور پر رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ وراثت اہم بات، مسائل سمجھیں آپ۔ وراثت جو شخص کا مال ہوتا ہے مرنے کے بعد جو چھوڑ جاتا ہے، چھوڑے ہوئے مال کو مال وراثت کہا جاتا ہے۔ باپ نے کیا چھوڑا؟ فلاں فلاں چیزیں چھوڑی، جو چھوڑی ہیں وہ کیا ہیں؟ وراثت ہے۔ مسئلہ سماعت فرمائیں، وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی، وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی۔ سوال دور فتن ہے، اگر آج باپ وراثت تقسیم نہیں کر سکتا تو کل ایسا بھی شائبہ ہے کہ کچھ بھائی اپنے بھائیوں کے حق پہ ڈاکہ ماریں، کچھ بھائی اپنی بہنوں کو حق ادا نہ کریں۔ تو شریعت اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ جب بندہ مر جائے تو ہو سکتا ہے اور ایسا ممکن بھی ہے، اللہ تو واقعات آپ نے دیکھے بھی ہوں گے کہ باپ ماں کے مرنے کے بعد بھائی بہت ایسے کم ہیں جو اپنی بہنوں کو حق ادا کرتے۔ تو پھر حال کیا ہے؟ اپنی قبر بھی سونی ہو، اولاد کے اندر بھی انصاف قائم پایا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے علماء نے کہا ہے مرنے والا شخص مرا، بعد میں پہلے اسے اگر ان خدشات کا یہ شائبہ پایا جا رہا ہے کہ میرے بعد میری اولاد لڑائی جھگڑا فساد قتل و غارت کرے گی، تو اس کے لیے ہماری شریعت نے، علماء نے معیار یہ مقرر کیا کہ باپ اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم کر سکتا ہے۔ باپ اپنا مال، والدہ اپنا مال تقسیم دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اعتراض آ گیا ہوگا کہ پہلے آپ نے یہ کہا کہ وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی، اب سوال پر سوال یہ ہے کہ تقسیم ہوتی ہے لیکن اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کا نام ہبہ رکھ دیا جاتا ہے۔ عام الفاظ میں اسے گفٹ کہا جاتا ہے، ہبہ بمعنی گفٹ کہا جاتا ہے۔ باپ کو اگر اندیشہ ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد ناانصافیاں کرے گی، تو باپ کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی اولاد کے درمیان اپنی جائیداد، پیسہ، پراپرٹی انصاف کے ساتھ وہ تقسیم کر دے۔ اور اس میں دو باتیں ہیں، ویسے تو وراثت کا مسئلے میں بیٹا جو ہے اس کا حصہ زیادہ ہے اور بیٹی کا بیٹے سے کم ہے،
لیکن علماء یہ کہتے ہیں جب زندہ باپ زندہ تقسیم کرے گا تو بیٹی کو بھی اتنا ہی حق دے گا جتنے بیٹے کو دے گا، بیٹی کو بھی اتنا حق ہی دے گا جتنا بیٹے کو دے گا، اور جتنا بیٹی کو دے گا اتنا ہی بیٹے کو دے گا۔ اور پھر دوسری بات، مال اپنی زندگی میں اگر والدین تقسیم کرتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ اپنے لیے کچھ الگ مال رکھ لیں اپنی ضروریات کے لیے۔ ایسے بھی ہے، میں نے دیکھے، آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ، کہ جب تک زمین ماں باپ کے نام ہوتی ہے بچے فرما بردار ہوتے ہیں، جب اولاد کے حصے میں آ جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، وہ بدبخت ماں باپ کو چھوڑ کے پھر اپنی زندگی گزارنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری شریعت نے اصول وضع کیا کہ آپ اولاد کو تقسیم کریں اپنی زندگی میں، مال و دولت، جائیداد، لیکن اس میں تمہیں اختیار ہے کہ اپنے لیے حصہ ضرور رکھیں۔ کوئی مشکل وقت آ جائے تو آپ اولاد کے محتاج نہ ہوں، اپنا حصہ بیچ کر یا دائیں بائیں دے کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ والدین کے لیے حق ہے۔ دوسرا مسئلہ، آج کل اکثریت میں جب بیٹے جوان ہوتے ہیں، جو دین سے دور ہوتے ہیں اور جنہیں صرف انگلش میڈیم کا ہی نشہ چڑھا ہوتا ہے، میں نے دیکھے، آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ جب جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ کو ببانگے دول سینہ تان کے کہتے ہیں ہمارا حصہ ہمارے حوالے کرو۔ شریعت نے ماں باپ کو اختیار دیا ہے کہ بیٹا یا بیٹی زور بازو پر نہ آپ سے پراپرٹی لے سکتا ہے اور نہ ہی حق مانگ سکتا ہے۔ ماں باپ سے، یہ ہماری شریعت کہتی ہے، زور بازو پہ اولاد ماں باپ سے مال و دولت نہیں لے سکتے اور اپنے انتقال نام نہیں کروا سکتے۔ دوسرا مسئلہ، سماعت فرمائے، اگر ماں باپ نے اپنی زندگی میں مال تقسیم نہیں کیا، مر گئے، اب بھائیوں نے بہنوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اپنی زمین کو جدا جدا کریں، الگ الگ کریں، تقسیم کر دیں، تو جتنی زمین وہ تقسیم کریں گے یا بیچیں گے اس کی کل مالیت کا حساب لگایا جائے گا۔ پھر اس مالیت میں سے سب سے پہلے وہ پیسے تقسیم کیے جائیں گے جو ابا جان یا امی جان کے جنازے پہ خرچ ہوئے ہیں، کفن، دفن، اخراجات، وہ اپنے والد کے مال سے لیے جائیں گے اور سب میں تقسیم کیے جائیں گے، کسی ایک پر بوجھ نہیں بنے گا۔ اس کے بعد فرمایا جو شخص ساری چیزیں جاننے کے باوجود حق نہیں کھاتا، حق کا استعمال نہیں کرتا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو اولاد کے درمیان بھی تمیز نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے دو بیٹے ہیں، ظفر صاحب لے لو، اماد اور جواد، اللہ زندگی کرے کل جوانوں سمیت۔ ظفر صاحب کہیں جی جواد کیونکہ پیسے زیادہ کماتا ہے تو میں اسے زیادہ حصہ دوں گا، اور اماد گھومتا پھرتا رہتا ہے تو اسے میں حصہ کم دوں گا۔ میں نے ان کا نام اس لیے لیا کہ مجھے یقین ہے کہ ناراض نہیں ہوگے، میں مثال دی ہے، میرے لیے قابل قدر ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک معاملہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش آیا۔ صحابی کا نام ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بیٹے نعمان کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے
اور اسے میں نے غلام ایک تحفے میں عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سن کر کہا اچھی بات ہے، تو نے غلام دیا ہے اپنے بیٹے کو، کیا یہ غلام کسی اور بیٹے کو بھی عطا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میں نے صرف اسی دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا یا سب کو دے یا اس سے بھی واپس لے، یا سب کو دے یا اس سے بھی واپس لے، کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں، میری یہ شان ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ فرمایا میری یہ شان ہے کہ تم فرق اولاد کے درمیان عطا کرنے میں نہ کرو، یہ زیادہ کمائی کرتا ہے تو اسے زیادہ دو۔ ہاں ایک چیز کا علماء نے لکھا ہے کہ باپ کو ماں کو اختیار ہے، بچوں کو زیادہ دے کم دے۔ وہ کس صورت میں؟ کہ اگر اولاد کوئی نافرمان ہو جائے، ماں باپ سے دور ہو جائے، بات نہ سنے، عیسیٰ اسے بھی دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹا نیکوکار ہے، فرما بردار ہے، عالم دین ہے، بعمل ہے، طالب علم ہے، تو ہمارے علماء نے لکھا ہے باپ ماں کو اختیار ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں حصہ زیادہ دے سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اولاد اگر دوسری اس کے مقابلے میں گناہگار ہے یا ایک نیکاکار ہے، اس صورت میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ احباب کو اس چیز کی طرف توجہ دلوائی کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی 60 سال تک عبادت کرتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ 60 سال تک عبادت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ راوی، حضور کا فرمان، فرمایا اگر کوئی شخص 60 سال تک عبادت کرتا ہے اور مرنے سے پہلے جاتے جاتے وصیت ایسی کر گیا کہ جس میں بعد میں آنے والوں کو نقصان ہوگا، بعد میں آنے والوں کو نقصان ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس جانے والے کے لیے جہنم لازم فرما دیتا ہے۔ یعنی وصیت ایسی آپ نہ کریں، ایسی نہ لکھیں جس سے آپ کے آنے والے لوگوں میں، بچوں میں کوئی ایسا سلسلہ قائم ہو جائے جس کی وجہ سے تمہاری قبر جو ہے خراب ہو جائے۔ تو والدین اکثر بیٹھے ہیں، اس لیے ان مسائل کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایسا فیصلہ آپ نہ کریں جس سے اپنی قبر بھی خراب ہو اور عذاب میں بھی آپ گرفتار ہوں۔ دوسری حدیث، نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وراثت کا مال کھاتا ہے، میں باتیں آخری کرتا ہوں، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص وراثت کا مال کھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا کوئی عمل خیر اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ تو ذرا ان سوچو، میں تے تسی سارے احباب جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا والدین کے مرنے کے بعد ہم نے جائیداد تقسیم کی ہے؟ اگر کی ہے تو آپ کو مبارک ہو، اگر نہیں کی تو اب بھی آپ کی زندگی میں جو سانس ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ تقسیم کریں۔ اگر نہیں کرتے تو وصیت جاری کریں کہ مرنے کے بعد فلاں بیٹے کی فلاں فلاں جگہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی وصیت کے اندر آپ یہ بھی بات ضرور یاد رکھیں کہ ایسی وصیت کر کے نہ جائیں کہ جو اولاد کے لیے مشکل ہو جائے، ان کے جناب والا ادا کرنے کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان، حضور نے فرمایا جس نے کسی کی زمین پر یا حق پر ایک بالشت، ایک گٹھ قبضہ کیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کی مٹی کا وزن اس کے گلے میں رکھے گا اور فرمائے گا لے کے چلو۔ تو مرلہ کنال کی تو دور کی بات ہے، بندہ تہجد گزار بھی ہو، نوافل بھی ہو، تلاوت قرآن بھی ہو، لیکن زمینوں پہ جائیداد پہ قبضے ہوں تو یہ میری اور آپ کی ظاہری ٹکریں ہیں،
اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ موضوع اور بھی کافی تھا، اور بھی آیات مقدسہ تھیں، لیکن میں کوشش کروں گا ان وراثت کے مسائل کو اگلے جمعۃ المبارک پر بھی بیان کیا جائے، تاکہ میں اور آپ احباب سمجھیں کہ ہمیں اس سے ملتا کیا ہے۔ اور پھر جو ہمارے لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ بیٹی کو صرف جہیز کی حد تک رکھا جائے، اسے وراثت سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ بیٹی کو علماء نے لکھا یہ صرف واحد اسلام ہے کہ جس نے بیٹی کو وراثت کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ واحد اسلام ہے، باقی کسی مذہب کسی سلسلے میں یہ حکم نہیں ہے کہ تم بیٹیوں کو حق دو۔ یہ صرف نبی رحمت علیہ السلام نے کہا ہے کہ بیٹیوں کو بھی حقوق دو، اور وراثت کے مسائل میں بیٹیاں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر ایک شخص حاجی ہے، نمازی ہے، سارے معاملات ہیں، اگر اس نے اپنی زندگی میں فوت بھی ہو گیا، زمین کی تقسیم کا حکم نہیں دیا، یا بھائیوں نے اپنی زندگی کے طور پر اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کیا، تو یقینی طور پر ان کے حلال کھانے میں شک نہیں ہے، یقیناً شک ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں مسائل حق سمجھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔